अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैंने आप लोगों के लिए कोटेशनल या प्रोवर्बियल ऐसे तैयार किया है। अभी रिसेंटली तहसीलदार के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिसमें अक्सर कोटेशनल ऐसे दिया जाता है, या बाकी कमीशन के जो भी एग्ज़ाम हो उसमें कभी कभार प्रोवर्बियल या कोटेशनल ऐसेज आते हैं। तो आज मैंने आप लोगों के लिए ये टॉपिक प्रिपेयर किया है। ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा कि किस तरीके से आपने कोटेशनल या प्रोवर्बियल ऐसे अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि प्रोवर्बियल या कोटेशनल ऐसे में हमने आउटलाइन देना है कि नहीं। तो ये एक चीज़ आप समझ ले कि कमीशन के हर एग्ज़ाम में जो आपके पास ऐसे आता है उसका आपने आउटलाइन लाजमी देना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है वो है रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। सबसे पहले इस टॉपिक का हम देंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा होगा वो होगा इंडिविजुअल्स अचीविंग ग्रेटनेस आफ्टर परसिस्टेंट एफर्ट्स, कि किस तरीके से जो इंडिविजुअल्स थे उन्होंने मुसलसल कोशिश की और सक्सेस अचीव किया। इसके बाद हम आएंगे नेशंस विच अचीव्ड ग्रेटनेस, किस तरीके से डिफरेंट नेशंस ने मेहनत करके ग्रेटनेस दुनिया में अचीव की। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेशनल कम्युनिटी अचीव्ड मैनी माइलस्टोन्स आफ्टर टेनिशियस एफर्ट्स। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मुसलसल कोशिश के बाद कौन कौन से माइलस्टोन्स अचीव किए। इसके बाद जो हमारे पास पैराग्राफ आता है वाई सम पीपल अचीव ग्रेटनेस विदाउट एफर्ट, यहाँ पर हम दे रहे हैं काउंटर आर्गूमेंट। इस प्रोवर्ब के हम अगेंस्ट जा रहे हैं। ये आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप काउंटर आर्गूमेंट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो आप ना दें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वाई समटाइम्स एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क डू नॉट रिजल्ट इन सक्सेस एंड ग्लोरी। कभी कभार इस तरीके से होता है आप मेहनत करते हैं मगर आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। ये भी काउंटर आर्गूमेंट है। कोटेशनल ऐसे में काउंटर आर्गूमेंट देना ऑप्शनल है, आप देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं देना चाहते तो आप बिल्कुल भी ना लिखें। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ हमारे पास है लेसन्स लर्न फ्रॉम प्रोवर्ब। इस लेसन से क्या क्या चीज़ें हमने सीखी है। लास्ट हमारे पास है कंक्लूजन। आते हैं अपने इंट्रोडक्शन की जानिब। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे इज़ द वर्ल्ड फेमस फ्रेज पेंड बाय जॉन हेवुड। ये एक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं जिन्होंने ये वर्ड्स कहे थे, तब से लेकर के आज तक ये इसके वर्ड्स पूरी दुनिया में मशहूर है। इसने अपने इन वर्ड्स में इस प्रोवर्ब में मैसेज किया दिया है द प्रोवर्ब मोटिवेट्स ह्यूमंस फॉर परसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स इन लाइफ। इस प्रोवर्ब में वो लोगों को कहता है कि अगर आप अपना गोल अचीव करना चाहते हैं तो आपने मुसलसल हार्ड वर्क करनी है, तब जा कर के आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। When one aims big, one needs to work hard for it and has patience to reach one's goal. अगर कोई बंदा जिसके बड़े ख्वाब हैं उसके लिए उसे मुसलसल मेहनत करनी होगी और इसके साथ साथ उसमें सब्र का होना भी बहुत लाजमी है। Everyone wants to be at the top and wishes for it. हर कोई चाहता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ और इसके बारे में वो ख्वाहिशात भी रखता है। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? If one is to achieve success and glory, then tenacity, perseverance and consistent toil are prerequisite. अगर कोई बंदा ग्लोरी चाहता है, सक्सेस चाहता है, तो उसे साबित कदमी से, मुसलसल मेहनत से, कंसिस्टेंसी से वो अपने मुकाम तक पहुंच सकता है। तो ये था हमारा एक जर्नल सा इंट्रोडक्शन जो हम अपने इस तरह के कोटेशनल ऐसे को दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं बाकी पैराग्राफ्स। ऐसे में आपने किसी किस्म का कोई भी आउटलाइन नहीं देना, आपने किसी किस्म की कोई हेडिंग नहीं देनी। ये सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इंडिविजुअल्स अचीविंग ग्रेटनेस आफ्टर परसिस्टेंट एफर्ट्स,
سب سے پہلے ہم پولیٹیکل پرسنالٹیز کو اٹھاتے ہیں، جس میں ہم ابراہیم لنکن کس طریقے سے ایک عام بندے سے وہ پریزیڈنٹ بنے اس کی ایگزامپل دے سکتے ہیں، نیلسن منڈیلا کی ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ساؤتھ افریقہ میں ایک فرسٹ بلیک ہیڈ آف اسٹیٹ بنے، براک اوباما جو ایک عام آدمی تھے، ایک عام آدمی سے وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے، مین آف ریلیجن میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل دے سکتے ہیں، پائس کیلفز جو تھے ہمارے 4 خلیفہ ان کی ہم ایگزامپل دے سکتے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے محنت کی اور اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا، صوفیز اور امامز کی ہم ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ ایک حدیث کی ویریفیکیشن کے لیے وہ کس حد تک جاتے تھے اور کتنی محنت کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے انڈیویجولز اچیونگ گریٹنس آفٹر پرسسٹنٹ ایفورٹس۔ اس میں ہمارے پاس بزنس مینس بل گیٹس کس طریقے سے انہوں نے مائکروسافٹ کمپنی میں بنائی اور اس سے دنیا کے سرمایہ دار ترین بندے بنے، جیک ما فاؤنڈر آف علی بابا کی ایگزامپل ہم دے سکتے ہیں، ایلن مسک کی ایگزامپل ہم دے سکتے ہیں جو فاؤنڈر آف اسپیس ایکس ہے، اور کرپٹو کرنسی کے بارے میں اگر آپ جانتے ہو ان کی ایک ٹویٹ سے کسی بھی کوائن کی ویلیو آپ کی سوچ کے مطابق بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم اسٹیو جابس جو ایپل کمپنی کے فاؤنڈر تھے ان کی ہم ایگزامپل دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نیشنز کی ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے نیشنز نے گریٹنس اچیو کیا، ہم جاپان کی ایگزامپل یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد کس طریقے سے اس نے ٹیکنالوجیکل ریولوشن اپنے ملک میں لایا۔ ساؤتھ کوریا کی ایگزامپل ہم دے سکتے ہیں جس نے ایجوکیشن ریولوشن اپنے ملک میں انٹروڈیوس کروایا۔ سکسیس سٹوری آف ملائیشیا ہم دے سکتے ہیں، رائز آف چائنا دے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے چائنا سپر پاور بنتا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہم ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نیکسٹ پیراگراف میں انٹرنیشنل کمیونٹی اچیوڈ مینی مائلسٹونز آفٹر ٹینیشیس ایفورٹس۔ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے پوری دنیا میں انہوں نے جو کام کیا، پولیو ایریڈیکیشن کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا، صرف 1-2 ملک تقریباً ابھی دنیا میں رہتے ہیں جس میں ابھی تک پولیو کے کیسز ہے، باقی پوری دنیا سے پولیو کے کیسز ختم ہو گئے۔ اینڈ آف کولونیلزم، کس طریقے سے کالونیز انٹرنیشنل کمیونٹی نے مل کر کے پوری دنیا میں ختم کی۔ اس کے بعد جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کاؤنٹر آرگومنٹ بھی پروورب کے حوالے سے دے سکتے ہیں جو آپشنل ہے، اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو اچھا ہے، نہیں دینا چاہتے تو اس میں کوئی امپورٹنس اس میں نہیں ہے کہ آپ نے خواہ کاؤنٹر آرگومنٹ دینا ہے۔ وائی سم پیپل اچیو گریٹنس ود آؤٹ ایفرٹس، ہارڈ ورک اینڈ ایفرٹ آف سم ون ایلس۔ کچھ لوگ اس طریقے سے ہوتے ہیں جن کو بغیر کچھ محنت کیے ہوئے بھی کافی چیزیں مل جاتی ہیں، جس میں آپ ایلن مسک کے کڈس کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بچوں نے کوئی محنت نہیں کی مگر ان کو دنیا کی تمام آسائشیں ملی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ مائکروسافٹ کے اونر بل گیٹس کی آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ ان کو بھی اسی طریقے سے یہ تمام آسائشیں ملی ہے مگر انہوں نے کوئی بھی ایفرٹس نہیں کی۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف جو کاؤنٹر آرگومنٹ کا ہے وہ ہے وائی سم ٹائمز ایفرٹس اینڈ ہارڈ ورک ڈو ناٹ ریزلٹ ان سکسیس اینڈ گلوری۔ کبھی کبھار کافی لوگ محنت کرتے ہیں مگر وہ سکسیس اور گلوری تک نہیں پہنچ پاتے۔ پہلی ریزن اس میں آپ یہ دے سکتے ہیں کہ ان کی ڈائریکشن رونگ ہوتی ہے، انسفیشینٹ ایفرٹس، جتنی ایفرٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہ لوگ وہ نہیں کرتے، اور لیک آف موٹیویشن کہ ان کو موٹیویشن اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی گلوری اور سکسیس تک پہنچ سکے۔ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں آپ یہ دے سکتے ہیں کہ اس پروورب سے ہم نے کیا سیکھا۔ انڈیویجول لیول پر کس طریقے سے آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں لوگوں نے گریٹنس اچیو کی، نیشنل لیول پر کس طریقے سے ملکوں نے ترقی کی، انٹرنیشنل لیول پر کہ کس طریقے سے ڈفرینٹ جو مسائل پوری دنیا فیس کر رہا تھا، کس طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان مسائل کا حل نکالا۔ اینڈ میں آپ کنکلوژن دیں گے۔
کنکلوژن آپ یہی کہیں گے کہ اگر کوئی بھی کام آپ کنسسٹنسی سے کرے، اس میں پرسسٹنٹ آپ رہے، آپ ہارڈ ورک کرے، تو آپ بالکل اپنے سکسیس تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ تو تھینک یو۔ یہ تھا کوٹیشنل اور پرووربیل ایسے کے حوالے سے ایک چھوٹا سا گلانس، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ کس طریقے سے آپ نے کوٹیشنل ایسے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا کہ کوٹیشنل ایسے میں آؤٹ لائن مسٹ ہے، میں نے آؤٹ لائن بھی آپ کو آج سکھایا۔ انشاءاللہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تھینک یو۔